نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وضو یا غسل یا تیمم کرتے ہوئے اگر کوئی وضو توڑنے والی چیز واقع ہو جائے، مثلا ہوا خارج ہو جائے، تو پھر نئے سرے سے وضو کرے، کم از کم فرض اعضاء پھر سے دھوئے۔ مسئلہ نمبر 2، وضو کر رہا تھا کہ شک ہو گیا کہ سر کا مسح کیا ہے یا نہیں، یا کسی عضو کے دھونے نہ دھونے میں شک ہوا کہ آیا یہ عضو میں نے دھویا ہے یا نہیں دھویا، شک ہو گیا اس میں۔ تو اگر یہ شک پہلی مرتبہ ہوا ہے اور اس کو ایسا شک پڑنے کی عادت نہیں ہے تو مسح کر لے یا وہ عضو دھو لے جس کے بارے میں شک ہوا ہے۔ اور اگر ایسی عادت ہو گئی ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے، یعنی اگر اس کو شک کی عادت پڑ گئی ہے، بار بار شک آتا ہے کہ یہ میں نے عضو دھویا ہے یا نہیں دھویا، ہر دفعہ اس کو شک ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے، تیمم کرتے ہوئے، تو پھر اگر اس کو بار بار یہ شک پڑتا ہے اور اس کو ایسی عادت پڑ گئی ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوا تو بھی اس کی پرواہ نہ کرے جب تک پکا گمان نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 3، اور اگر وضو کے درمیان یا وضو کرنے کے بعد کسی نامعلوم عضو کی نسبت نہ دھونے کا شبہ ہوا تو گمان غالب میں جو عضو آئے اس کو دھو ڈالے، ورنہ پھر سے وضو کرے۔ مسئلہ نمبر 4، عورت کے اگر نتھ اور انگوٹھی چھلے وغیرہ تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو گھما کر اور ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا واجب ہے، اور ڈھیلے ہوں اگر وہ نتھ تنگ نہ ہوں بلکہ ڈھیلے ہوں تو ان کو حرکت دے دینا کافی ہے۔ اسی طرح مرد اگر انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہو تو وضو و غسل میں اس کو ہلا لے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی کے وضوئی عضو پر، یہ وضو کرنے والا جو عضو ہے مثلا بازو ہیں، چہرہ ہے، پاؤں ہیں، تو اس کے وضوئی عضو پر کوئی دلدار چیز مثلا ناخنوں پر ناخن پالش ہو اور اس کے اوپر سے پانی بہا لے تو وضو نہیں ہوگا۔ ناخنوں کی سب پالش چھوٹنا ضروری ہے، یعنی بالکل ناخنوں کے اوپر پالش نہ ہو تاکہ ان کی سطح پر پانی بہہ سکے۔ اس لیے عورتوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹا لے اور پھر سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے، اس میں کوئی دوا لگا لی
اور بغیر اس کے نکالے اوپر ہی اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی، خواہ وہ عضو یا تمام اعضاء خشک ہو گئے ہوں اور نشان سے معلوم ہوا تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا چاہیے، البتہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالیں، وضو کرتے وقت بھیگا ہاتھ پھیر لے، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں دقت محسوس ہوتی ہو اور مشقت ہوتی ہو اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہے، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں تو اگر پٹی کھول کر زخم کو چھوڑ کر اور سب جگہ دھو سکے تو دھونا چاہیے، اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ یہی حکم ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے لیے باندھی ہوئی لکڑی کا ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر زخم پر باندھی ہوئی یہ پٹی کھل جائے، زخم پر جو باندھی گئی ہے پٹی وہ کھل جائے، یا وہ جو لکڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی پر وہ کھل جائیں اور زخم ابھی اچھا نہ ہوا ہو تو پھر باندھ لے اور وہی پہلا مسح باقی رہے گا، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر زخم اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا کہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھے، سارا وضو دہرانا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں، یا ہوں تو اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔ آگے مسئلہ نمبر 14، داڑھی، مونچھ یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے اور ان کے نیچے کی سطح پر پانی پہنچانا مشکل ہو تو اس چھپی ہوئی کھال کا دھونا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں بلکہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہے، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، چہرے کی حد تک تمام بالوں کا دھونا فرض ہے، باقی جو بال چہرے کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں یا ٹھوڑی کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں ان کا دھونا واجب نہیں، سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 16، ہونٹ کے ظاہری حصے کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 17، وضو کرنے کے بعد اس خیال سے کہ عبادت کا اثر دیر تک رہے گا اعضاء نہ پوچھنا جائز ہے۔